السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے سب کا؟ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف چشتی صاحب۔ تو آج ہم ایک بڑے ہی گمبھیر اور بڑے ہی ہمارے لیے خاص موضوع پہ بات کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے شہادت حسین کی اصل وجہ، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ہمارا موضوع سخن یہی ہے۔ تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ شہادت حسین کی اصل وجہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آج بہت ہی اہم موضوع لے کے آئے ہیں ہمارے بھائی شہزاد صاحب، جو شہادت امام حسین کے حوالے سے کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں یہ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ ہماری یاد تازی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا الا المودۃ فی القربى، یہ محبت جو ہے حسین پاک کی ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج دیکھا جاتا ہے لوگوں نے کچھ الگ الگ طریقے اختیار کر لیے ہیں محبت کے۔ تو تین بنیادی جو مقصد ہیں حسین پاک نے جو اسوہ رکھا امت محمدیہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان بنیادی جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو محبت کا دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں اور من گھڑت طریقے پیش کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ، ان پہ پہلی محرم سے لے کر آگے پیچھے کوئی یاد ہی نہیں ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، شراب بھی پیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ عجیب عجیب انداز میں محبت پیش کرتے ہیں لوگ۔ کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں مطلب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھا جاتا ہے سٹیجوں پہ، سٹیج ہی ہم نے دیکھا، ابھی تو ٹی وی الحمدللہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، موبائلوں پہ ہی سب کچھ آ گیا ہے، تو اللہ معاف کرے۔ تو دیکھا جاتا ہے نہ داڑھی ہے چہرے پہ اور نہ طریقہ کار ہے جو طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ابھی بیبیاں پاک جو ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ تو میں جو چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حسین پاک نے ہمیں نظریہ دیا ہے، جو درس ہمیں ملتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو حسین پاک نے جو ہمیں تین بنیادی مقاصد ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارا دعویٰ جو ہے محبت والا وہ سچا ہوگا اور اس کو مانا جائے گا کہ یہ واقعی محبت والے ہیں۔ تو یہ تین مقاصد کون سے ہیں؟ حسین پاک نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ ہے، پہلا پیغام تو ان کا یہ ہے کہ حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، بھلے سر قلم ہو جائے، کچھ ہو جائے، کٹ جاؤ، لیکن ڈٹ جاؤ، حق کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ دوسرا جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو پورا موضوع جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا، جو کردار حسین پاک نے ہمارے سامنے رکھا ہے، جو اسوہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیسے کس انداز میں یہ ہمیں جو ہے اپنا اسوہ پیش کیا ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ تنقید انہوں نے کیا ہے کہ عبادت کو نہیں چھوڑنا، قیامت ٹوٹ جائے، جو ہو جائے، آپ کو نماز آپ کی جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو انہوں نے اس وقت نماز نہیں چھوڑی، تو آج اس 10 محرم والے دن کو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ نماز کسی تو حالت میں تیسرا جو بنیادی مقصد ہے یہ صبر کا ہے، جو حسین پاک نے صبر کا دامن آخر تک نہیں چھوڑا،
یہ تین جو ویسے تو بہت مقاصد ملتے ہیں، بہت زیادہ مقاصد ملتے ہیں، لیکن یہ تین جو بنیادی مقصد ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا حق کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور باطل کے آگے جھکنا نہیں، تیسرا عبادت جو ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے، بھلے جو بھی ہوگا ہو جائے۔ تو اب ایک مفہوم ہے صبر کا مفہوم میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ اب جو نماز کا عادی ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، اللہ نہ کرے اس کے گھر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، فوتگی ہو جائے، گھر میں میت پڑی ہے، جو نماز کا عادی ہے اس کو عادت ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ میت کو ابھی ٹائم ہے دفنانے میں، تو وہ اپنی نماز قضا نہیں ہونے دے گا، وہ جائے گا پہلی صف میں، اس کی عادت ہے پڑھنے کی اور پہلی صف میں نماز ادا کرے گا۔ اگر صبح کا وقت ہے تو اپنی اس کی تلاوت کی عادت ہے تو وہ تلاوت کرے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، تو پھر ہم اس کو مانیں گے کہ واقعی یہ محبت والا ہے اور صبر والا ہے۔ تو ابھی یہ جو مطالبہ تھا، یہ جو چیزیں تھیں جو جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور یہ سارا واقعہ جو ہے کربلا کا زمانے میں نماز اور شریعت کے خلاف، جو مطلب پہلے جب خلافت آئی ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اب ان کی اجتہادی جو خطائیں تھیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی اور انہوں نے خلافت دی، تو اب ہمارا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی تو ہم تو ان کے ساتھ پھر عداوت رکھیں یا ان سے باتیں ان کے بارے میں کریں تو وہ بالکل ہی اچھا نہیں ہے۔ تو جب ہم دیکھنا ہے، ہم نے حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہے۔ تو اب ان کے جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے ایک نصیحت کی، لوگ جو آگے پیچھے تھے نا خدمت گار، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا دلیر ہے، بہت اچھا ہے، چالاک ہے، تو اس کو جو اس قابل ہے خلافت کے، تو آپ نے ایک نصیحت فرمائی کہ اگر یہ تین بندے گنوائے، یہ تین بندے آپ کے خلافت کو مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر بیٹھ جانا، تو یہ بالکل بھی کام نہیں کرنا۔ تو ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب پیغام آ گیا، حضرت امام حسین کے پاس پیغام آیا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ نے بیعت کرنی ہے۔ تو آپ نے دو ٹوک کہا کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی۔ تو پھر زمانے نے دیکھا کون کون سے ظلم ستم ان کے ساتھ ہوئے اور کتنے مشکلیں آئیں، لیکن اپنی بات پہ ڈٹے رہے، بیعت جو ہے وہ نہیں کی۔ تو مختصر کرتے ہیں، اب ویڈیو زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اب واقعہ جو کربلا بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے ایسے کیا، بیویوں نے ایسے میدان میں آ گئی، رونے لگی، یہ بالکل یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب 9ویں محرم کو شام کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین کو کہ آپ دو لفظ ہیں، آپ یا جنگ کریں یا پھر بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ تو مہلت مانگ لی آپ نے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بھائی آپ نے تو بیعت تو کرنی نہیں، پھر مہلت کیوں مانگی؟ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت بہت ہے اور عبادت کے ساتھ بہت محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کر لوں۔ تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ پوری رات جو ہے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور جب صبح کے ٹائم پہ طبل بجتا ہے جنگ کا تو ایک ایک بڑھ کے ایک جا کے قربانی دیتے ہیں۔ تو اب جو حسین پاک نے جو ہمیں پیغام دیا، وہ ان باتوں سے ہی آپ کو نکھر کر سامنے آ جائے گا کہ کون سا انہوں نے پیغام دیا۔ تو پورے ہمارے گھر تو اللہ معاف کرے ایک میت ہو جائے
تو ہم 3-4 دن 5 دن ہم سے جو بولا مہینہ نہیں، لگ بات جاتا، نہیں 40 ہوتی کسی سے، بات کرنی گوارا نہیں کرتے ہم، تو 71 لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں اور جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے. تو کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھ دیا. یہ بھی پتا ہے کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، یہ بھی پتا ہے دشمن سر پہ کھڑا ہے، لیکن سر سجدے میں رکھا تو اللہ کے ساتھ. تو اپنے رب سے کہا ہے رب مجھ سے تو راضی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ایسا سجدہ میرے خیال میں قیامت تک کسی نے نہیں. کسی نے سب سے زیادہ لمبا سجدہ حضرت حسین کا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو حسین اب بھی سجدے میں ہیں. تو آواز آ رہی تھی، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو لفظی اگر کوئی معنی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عزتوں کا صدقہ معاف فرمائے. آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں. جزاک اللہ خیر.